بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دورہ قرآن کا یہ پروگرام، مطالعہ قرآن کا یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج سورہ آل عمران کی آیات 83 سے لے کر 91 تک اس کا پیغام انشاءاللہ اس سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون صدق اللہ العظیم۔ آیت 82 تا 89 اس کے مضامین کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ اس سے پہلے کی آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر لازم ہے، تو اس سے خود بخود یہ ثابت ہو گیا کہ جو شخص دین محمدی سے اعراض کرے گا گویا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری کائنات طوعاً او کرہن، طوعاً و کرہن اسی کے سامنے جھک رہی ہے، مومن دل و جان سے اور کافر اللہ کے قہر و جبروت کے نیچے آ کر۔ لفظ اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں، اور مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کے نام یا تو کسی شخص کے نام پر رکھے گئے یا اس قوم کے نام پر جس میں وہ مذہب پیدا ہوا تھا، لیکن ان سب کے برعکس اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شخص یا قوم کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ اسلام کے معنی میں پائی جاتی ہے۔ یہ نام خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں ہے، نہ کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ اسلام کی صفت لوگوں میں پیدا کرنا اس کا مقصد ہے جو اللہ کی اطاعت ہے۔ ہر زمانے اور ہر قوم کے جن سچے اور نیک دل لوگوں میں یہ صفت پائی گئی وہ سب مسلم تھے، مسلم ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اس کے برخلاف جس کسی میں بھی یہ صفت نہیں پائی گئی وہ نہ پہلے مسلم تھے، نہ اب مسلم ہیں اور نہ آئندہ مسلم رہیں گے، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیز چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہے، یعنی مسلم ہیں۔ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یعنی تمام کائنات اور کائنات کی ہر چیز، دین تو یہی اسلام یعنی اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے۔ اب تم اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر دوسرا کون سا طریقہ زندگی تلاش کر رہے ہو؟ اسلام کی حقیقت دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، اسلام کی حقیقت پہ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، دیکھیے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کے تابع ہیں۔ مثلا چاند
تارے، زمین، پانی، ہوا، روشنی، حرارت، جمادات، نباتات، حیوانات میں سے ہر ایک کے لیے قانون مقرر ہے، جس کے مطابق وہ پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خود انسان بھی قانون قدرت کا تابع ہے، اسی مطابق یہ سانس لیتا ہے، پانی، غذا، حرارت، روشنی حاصل کرتا ہے، اس کے دل کی حرکت، اس کے خون کی گردش، سانس کی آمد اور رفت اسی ضابطے کی پابند ہے۔ اس کا دماغ، اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے، اس کے اعصاب اور عضلات، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا ناک، غرض اس کے جسم کا ہر حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے، اسی طریقے پر کر رہا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے۔ آنکھ سے آپ سونگھنے کا کام نہیں لے سکتے، ناک سے آپ دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے، منہ سے آپ سوچنے کا کام نہیں لے سکتے۔ یہ اسی کام پر مقرر ہے جس طریقہ پر اس کو بتایا گیا ہے۔ یہ زبردست قانون ہے جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے۔ یہ اس بڑے حاکم اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس بڑے حاکم اللہ کا بنایا ہوا یہ قانون ہے۔ یہ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی مطیع اور فرما بردار ہے، کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے۔ یہ سورج، چاند، تارے، ہوا، پانی، روشنی، درخت، پتھر، جانور سب مسلم ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے۔ یہ سب سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، روشنی، درخت، پتھر، جانور سب مسلم ہیں۔ اور وہ انسان بھی جو اللہ کو نہیں پہچانتا، اس کا انکار کرتا ہے، یا جو اس کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہی ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، اس کا زندہ رہنا، اس کا مرنا سب کچھ اسی قانون قدرت کے ماتحت ہے۔ اس انسان کے تمام اعضاء اور اس کے جسم کے ایک ایک رگ کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ سب اعضاء اسی کے قانون کے مطابق بنتے ہیں اور بڑھتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے جس سے یہ ناسمجھ، شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے۔ اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلم ہے جس کو وہ زبردستی اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے۔ اس کا وہ دل بھی فطرتاً مسلم ہے جس میں اپنی بے علمی اور ناسمجھی کی وجہ سے اللہ کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت کو ڈالتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں قانون قدرت کی فرما بردار ہیں اور ان کی ہر حرکت اللہ ہی کے قانون کے ماتحت ہوتی ہے۔ انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں کی پابندی پر مجبور ہے، جن کی کبھی معمولی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک فطرت یہ ہے کہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں کی پابندی پر مجبور ہے انسان، جن کی یہ کبھی بھی معمولی سی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتا، لیکن دوسری حیثیت میں یہ عقل رکھتا ہے، یہ سوچنے سمجھنے، رائے قائم کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ ایک بات کو مانے
دوسری بات کو نہ مانے، ایک طریقے کو پسند کرے دوسرے طریقے کو ناپسند کرے، اس حیثیت میں انسان کو آزادی دی گئی ہے اور وہ اختیار رکھتا ہے کہ اپنے لیے خود کوئی ضابطہ بنائے یا دوسروں کے بنائے ہوئے ضابطوں کو اختیار کرے۔ پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام چیزوں کی طرح پیدائشی مسلم ہے اور مسلم ہونے پر مجبور ہے، جبکہ دوسری حیثیت میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے۔ اسی اختیار کی بنیاد پر انسان کو دو طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان تو وہ ہے جو مسلم پیدا ہوا اور اپنی زندگی بھر بے جانے بوجھے مسلم ہی رہا، مگر اپنے علم و عقل سے کام لے کر اس نے اپنے خالق اور آقا کو نہ پہچانا اور اپنے اختیار کی حد میں اس نے اللہ کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ یہ شخص کافر ہے۔ اس کے برعکس دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کو اپنا آقا مانتا ہے، مالک تسلیم کرتا ہے، اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اسی کے پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ پورا مسلم ہے اور اس کا اسلام مکمل ہو گیا۔ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ اپنے ارادے سے بھی اسی اللہ کا مطیع ہے جس کا مطیع وہ بلا ارادہ تھا۔ اب اس کا علم سچا اور اس کی رائے درست ہے، کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اسی اللہ کی اطاعت کا فیصلہ کیا ہے جس نے اسے سوچنے پر، سمجھنے پر اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی ہے۔ اب اس کی زبان صادق ہے کیونکہ وہ اسی آقا کا اقرار کرتا ہے جس نے اسے بولنے کی قوت دی۔ اس کی ساری زندگی اب سچائی ہی سچائی ہے کیونکہ وہ اختیار اور بے اختیاری دونوں حالتوں میں اللہ کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات میں یہ اجنبی نہیں رہا کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہیں اسی کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، ساری دنیا اس کی ہے اور وہ اللہ کا ہے۔ اب وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، ساری دنیا اس کی ہے اور وہ اللہ کا ہے۔ جو بھی اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ یعنی جو شخص اللہ کے اس پسندیدہ دین کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا اس کا عمل ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ دین اسلام میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنا شامل ہے۔ جب تک یہی اطاعت نہ کرے اس کا اسلام حقیقی اسلام نہیں ہے، اور اسلام کے سوا ہر مذہب باطل ہے، ہر مذہب باطل ہے، اسلام کے سوا ہر مذہب باطل ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد کفر اختیار کیا؟ غور فرمائیے، کیسے ہو سکتا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد کفر اختیار کیا؟ یہ سوال اور اس کے معنی یہ ہیں، یہ بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے ایمان لا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کے گواہی دینے کے بعد کفر اور گمراہی کو اختیار کر لیا۔ فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم
على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ آیات 90 سے 91۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ کبھی قبول نہ ہوگی۔ یعنی انہوں نے صرف انکار پر بس نہیں کیا بلکہ عملاً مخالفت اور مزاحمت میں بھی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی، شبہات پیدا کیے، بدگمانیاں پھیلائیں، دلوں میں وسوسے ڈالے، بدترین سازشیں کیں تاکہ نبی کا مشن کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے۔ اللہ اس لیے ان کی توبہ قبول نہیں کرتا کہ اس شخص پر حجت قائم ہو چکی ہے اور اللہ نے اس کے لیے دلائل اور براہین کو واضح کر دیا اور اس نے خود رب کی رحمت کے اسباب کو منقطع کرنے کی کوشش کی اور اپنے لیے توبہ کا دروازہ خود ہی بند کر دیا۔ اسی طرح جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور حالت کفر میں ہی مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ اس دن کسی کے پاس کوئی مال اور خزانہ نہیں ہوگا جس سے وہ اپنے مغفرت کا سامان کر سکیں۔ چنانچہ فرمایا ملء الارض ذہبا، ملء اس مقدار کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز بھر جائے۔ ملء سے مراد اتنا سونا ہے جس سے پوری زمین بھر جائے۔ فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم ونفعني وآياته وذكر الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.